السلام علیکم، میں ہوں عدنان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ اپ۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیوں ہے؟ اسلام کیسے آیا؟ اسلام کب آیا؟ سیم سوالات آپ کے ذہن میں ہیں؟ دین سبسکرائب۔ انہی سوالات کے جوابات ہمیں ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرام الرحیق المختوم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت در حقیقت کیا ہے؟ سیرت در حقیقت اس عام ربانی کی عملی پڑھتوں سے عبارت ہے، یعنی وہ عبارت جس کو عمل میں لایا گیا ہو، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا، اور ان کو انسان کے بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کیا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کا مکمل صورت گرمی ممکن نہیں جب تک اس کے نزول کے پہلے کا حالات اور اس کے نزول کے بعد کے حالات کا تقبل نہ کیا جائے۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عرب میں ہوئی تھی اور ان کی زندگی بھی عرب میں ہی گزری ہے، تو عرب لفظ عرب کی لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے لوگوں پر بولا گیا تھا، اور جغرافیائی لحاظ سے عرب بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اس کے مغرب کی طرف دیکھیں تو اس کے مغرب میں بحر حمراء، جس کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے، اور اگر مشرق کی طرف آ جائے تو مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اسی طرح جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ اور اگر شمال کی طرف ہم دیکھیں، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ جزیرہ نما عرب طبی اور جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں طرف سے ریگستان اور صحرا نے اس کو گھیرا ہوا ہے، جس کے بدولت یہ ایک عظیم قلعہ اور محفوظ قلعہ بن گیا ہے۔ بیرونی قومیں اگر اس پر اپنی طاقت جمانا چاہے تو یہ ان کے لیے سخت مشکل ہے۔ حالانکہ یہ ایسی دو عظیم قوموں کا ہمسایہ تھا، اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے لیے ناممکن تھا۔ عرب قومیں، مورخین نے عرب قوموں کو نسل کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے عرب باعدہ، دوسرے نمبر پہ عرب عربہ، اور جبکہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے عرب مستعربہ۔ عرب باعدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو کبھی نہ پیدا ہو گئے اور نہ ان کے بارے میں کوئی ضروری معلومات ملی، مثلا قوم عاد، قوم سمود، قوم جدیس وغیرہ۔ عرب عربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن کہتان کی نسل سے ہے، انہیں کہتانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ اصل گہوارہ ان کا یمن تھا۔ ان کے 2 بڑی شہرت والے قبیلے ہیر اور کہلان نے یمن چھوڑ کر شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی، جو آل عسان کے نام سے مشہور ہے، اور باقی عام قبائل جو بعد میں یمن چھوڑ کر جزیرہ العرب میں آباد ہوئے۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ عدنانی عرب ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر غور کے باشندے تھے، اور یہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کی دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے، اور یہاں سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا باقاعدہ سے آغاز ہوتا ہے۔